یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے ایک خاص ٹاپک پر، ایک مضمون پہ بات کریں گے، وہ ہے گناہ۔ گناہ کیا ہے اور اس کی ابتدا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، یعنی کوئی بھی کام جو خدا کے کلام کے برخلاف کیا جائے گناہ کہلاتا ہے۔ اور یوحنا ہی کے اسی خط میں لکھا ہوا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یہ ہے پہلا یوحنا کا خط 3 باب 4 آیت۔ عزیزو، گناہ شرع کی مخالفت یعنی کہ خدا کی حکم عدولی کا نام ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بائبل گناہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن ہم اس وقت جس چیز پہ غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے جب آسمانوں کو اور اس کی معموری کو خلق کیا تو خدا نے اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی خلق کیا، اور ان کی مختلف اقسام ہیں، مختلف درجات ہیں، اور جن میں سے ایک فرشتہ لوسیفر جو ہے وہ ہے، جس کا مطلب چمکنے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، روشن ستارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آئیے اس مقرب فرشتے کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ لوسیفر کے بارے میں آگے بڑھتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ لوسیفر جو ہے فرانسیسی لفظ ہے جو شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے یسایہ 14 باب 12 میں ہلیل بن شہار بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی صبح کا روشن ستارہ یا صبح کا معروف ستارہ۔ لوسیفر فرشتگان میں سے ایک سایہ افغن اعلیٰ مقام رکھنے والا فرشتہ تھا، جو مقرب یعنی خدا کے قریب رہنے والا فرشتہ تھا۔ حزقیل 28 باب اور اس کی 11 سے 19 آیت میں لوسیفر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خاتم الکمال اور دانش سے معمور تھا اور اپنی راہ و رسم میں کامل تھا۔ خدا نے اسے دانائی اور علم میں کامل بنایا تھا۔ عزیزو، اس نے اسے نیک و بد کا علم بھی بخشا تھا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر خدا نے لوسیفر کو بدی کا علم نہ دیا ہوتا تو وہ کامل نہیں تھا، لیکن بائبل ہمیں یہاں پہ بتاتی ہے کہ وہ خاتم الکمال اور دانش سے معمور تھا، وہ اپنی راہ و رسم میں کامل تھا۔ خدا نے اس کو ایک کامل فرشتہ بنایا تھا، خلق کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا علم ہونا یہ ہمیں گناہ گار نہیں ٹھہراتا ہے۔ جیسے کہ خدا بدی کا علم تو رکھتا ہے، لیکن ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا گنہ گار ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات پاک ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا بدی کا علم نہیں رکھتا ہے۔ خدا بدی کا علم رکھتا ہے، اور اسی طرح اس نے لوسیفر کو بھی بدی کا علم بخشا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اسی فرشتے نے جو نیکی اور بدی کا علم رکھتا تھا وہ شروع میں تو گناہ گار نہیں تھا، لیکن اس کے اس علم نے اس کو اس رخ پہ لے گیا کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کے درجے کے برابر کرنے کے لیے پوری نیت باندھی، اور وہ بدی کے علم کو جو ہے وہ اس کو دیا گیا تھا عمل میں لے آیا، اور خدا نے اس کے اس عمل کو گناہ قرار دے دی۔ پھر سے اس بات کو آپ کے آگے رپیٹ کر کے چاہتا ہوں کہ شیطان کو، لوسیفر کو خدا نے
بدی کا علم بخشا تھا، لیکن بدی کا علم ہونا کسی بھی فرشتے کے لیے یا انسان کے لیے اس کو گناہ گار نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس کے اس عمل کو، جب وہ بدی کے علم کو جو اس کو دیا جاتا ہے اس کو عمل میں لے کے آتا ہے تو وہ اس کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ لوسیفر نے بھی جو کام کیا وہ اس بدی کے علم کو عمل میں لے آیا، اور اونچے پن کا رخ اس میں آ گیا، اس میں غرور آ گیا، وہ مغرور ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر کرنے کے لیے بری نیت باندھی، تو خدا نے اس کے اس عمل کو گناہ ٹھہرا دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ سب چیزیں یسوع کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا گناہ بھی اس کے وسیلہ سے ہی پیدا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ گناہ کا آغاز جو ہے وہ ابلیس سے ہے، گناہ ابلیس کے اندر سے نکلا ہے، خدا کی ذات پاک ہے۔ ایک بات جو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکمت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں بلندیوں تک جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے، اس سے آگے کسی اور بڑے کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ہم نے بڑے دھیان سے رکھنا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو ترقی کرنی ہے، لیکن ہم اپنے سے جو بڑا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ حکمت کا اصول ہے، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے حاکم کے مطیع رہنا ہے، تابع رہنا ہے، اپنے سے بڑے کی برابری نہیں کرنی ہے۔ اگر اس سے آگے جائیں گے، اس سے آگے بڑھنے کا خیال کریں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے تجاوزات کے اصول کے خلاف ہوگا، یہ اصولوں کے خلاف بات ہوگی۔ حکمت ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیں اصولوں سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے، جو چیزیں جو مقرر کی ہیں ہمارے لیے، جو درجہ ہم کو ملا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم شیطان کی مانند، ابلیس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ علم نے اس کے اندر غرور پیدا کر دیا، اس کی اس خواہش نے جو ہے وہ اس کے اندر غرور پیدا کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ تو ابلیس کے اندر جو خواہش ہوئی، اس کے اندر جو علم تھا کہ وہ بڑا بنے اور وہ بدی کے علم کو عمل میں لایا، تو اس کے لیے وہ گناہ دینا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے چکا ہے، آمین۔